أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کی شکل میں، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں. وجعلنا ابن مریم وامہ، اور بنایا ہم نے حضرت مریم کے بیٹے اور اس کی والدہ کو آیتاً، اپنی قدرت کی نشانی، وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پہ، ذات قرار، جو کہ برابر تھی، ومعین، اور صاف ستھرا پانی والا. یا ایہا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، آپ پاک حلال مال کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہا کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً میں تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرتے رہا کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ان میں سے ہر گروہ اپنے ہی طریقے پہ خوش ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، پس آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، کیا یہ لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم جو ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، من مال و بنین، مال اور اولاد کے اعتبار سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، آیا ہم ان کے بھلائیوں کے اندر جلدی کر لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھلائی میں، خیرخواہی میں بڑھوتری کرتے رہتے ہیں. بل لا یشعرون، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. ماقبل اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر گزرا. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنے خدام بنا کے رکھا تھا اور مختلف قسم کی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رکھا تھا. لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ان کا نبی بنایا اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو آزادی نصیب کی، تو چونکہ پہلے سے ان کے اندر ایک نظریہ اور سوچ بن چکا تھا ماتحت بن کر چلنا، تو پہلے فرعون کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کیجیے اللہ پاک سے ایک قانون مانگے جس کو ہم فالو کر لیں، ہم اس کو اپنا لیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا
کہ اس طرح ایک قانون چاہیے، تو اللہ جل شانہ نے تورات ان کو عطا فرما دی۔ اس لیے بنی اسرائیل کے لیے اپنے زمانے کے حوالے سے تورات باعث ہدایت کتاب تھی۔ اللہ پاک ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ کی طرف سے جو بھیجی گئی کتاب اور شریعت ہوتی ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اس کے اندر مسائل کا حل ہوتا ہے اور رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن جب امت اپنی خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے دنیا کے انسانوں کے بنائے گئے فلسفوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں انجام کار نقصان اور تباہی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بنی اسرائیل بھی کچھ وقت تک تورات سے اپنے لیے ہدایت طلب کرتے رہے، لیکن جب خواہشات کا غلبہ ہو چکا اور خواہشات نفسانی مبتلا ہو چکے تو پھر اس کے اندر تحریف کر چکے، تو جو اللہ نے حکم جاری فرمایا اس کو چھپا کے رکھتے تھے، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے تباہ برباد کیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ پاک اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی حالات کے حوالے سے بنیادی نقطہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور اس کی امی کو، یعنی بی بی مریم کا جو بیٹا ہے اور اس بیٹے کی جو امی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ حضرت بی بی مریم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ان دونوں کو آیتاً، اپنی قدرت کی نشانی۔ عام طور پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اور جب ازدواجی حقوق پورے کیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ پاک بچہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بی بی مریم کو اللہ نے بغیر نکاح کے بیٹا عطا فرمایا۔ فرشتے نے آ کے اس کے گریبان میں یا آستین میں پھونک ماری، جس کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں حمل ہو چکا، اور جس کے لیے عام قاعدے کے مطابق 8-9 مہینے 10 مہینے کی ضرورت نہیں تھی، بس چند ساعات کے اندر اللہ جل شانہ نے بچے کو پیٹ کے اندر وضع حمل کی مدت تک پہنچایا، اور وضع حمل بھی ہو چکا، اللہ نے بچہ عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دی کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ، چاہے تو بغیر باپ کے بھی، بغیر شوہر کے بھی، بغیر نکاح کے بھی اللہ جل شانہ ایک عورت کو بچہ عطا فرما سکتے ہیں، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس لیے دنیا والے اس چکر میں پڑ جائے جی، جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ چل پڑے پھر اللہ پاک دیتے رہتے ہیں، جب تک اللہ کی مشیت نہ اور اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کو اللہ جل شانہ باندھ چھوڑ لیتے ہیں، کسی کو بچے بیٹے عطا فرماتے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، کسی کو دونوں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ۔ حضرت بی بی مریم ایک سائڈ پہ ایک اونچی مقام پہ چلے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک اونچی جگہ پہ، ذات قرار، جو ہموار برابر جگہ تھی، وَمَعِينٍ، اور صاف ستھری پانی والی جگہ، صاف ستھرا پانی وہاں پہ۔ اللہ نے نیچے چشمہ جاری کر دیا، اوپر جو ہے بی بی مریم کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا، اور کھجور کی درخت پاس ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں موقع فرمایا کہ اس کھجور کے جو درخت ہے اس کے ٹہنی کو پکڑ لیں اور اس کو حرکت دے، آپ پر یہ کھجور گرا دے کہ آپ کھجور کھائے اور ساتھ یہ پانی پیے، آپ کے لیے بہترین غذا اس موقع پہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے اس واسطے کہ کہیں یہود عیسیٰ علیہ السلام کی بابت یا اس کی والدہ کی بابت کوئی غلط
زبان استعمال نہ کرے، داغ نہ لگا دے۔ اس لیے اس وقت بی بی مریم کو جب اللہ پاک نے بغیر نکاح کے بیٹا عطا فرمایا تو لوگوں نے اپنے زبانیں کھول کے کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی آپ کے بھائی کا نام ہارون اور اس کے نام پہ تو پیغمبر گزر گیا ہے، آپ کی نسبت اتنی بڑی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ نے عجیب کام کیا، آپ کا ابو تو بد کردار شخص نہیں اور آپ کی امی تو اس طرح بدکار عورت نہیں تھی، آپ نے یہ کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حوالے سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے ماں باپ نیک اور صالح ہو تو اولاد بھی نیک اور صالح ہوتی ہے، اور جب ماں باپ بد کردار ہوں، ماں جو دودھ پلاتی ہے بچے کو تو یہ دودھ نہیں پلاتی، یہ ماں اپنے اندر کی خصلتیں بچے کو منتقل کرتی ہے۔ ماں اگر سچ بولنے والی ہے، ماں اگر نمازی ہے، دیندار ہے، تو بچہ بھی دیندار نیک اور صالح ہوگا، ورنہ ماں باپ کی برائیوں کا اثر اولاد میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اولاد بھی نافرمان، پریشان کن، آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، انسان کے لیے مال اور اولاد یہ باعث فتنہ، آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن اولاد کے اندر جو رنگ چڑھتا ہے تو والدین کا اثر ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے وجود عطا فرمایا اور اسی وقت گود میں اٹھا کے لا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عجیب کام کیا، تو اس شریعت کے اندر، اس زمانے کے اندر باتوں کا بھی روزہ ہوا کرتا، جس طرح کہ کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ آپ جو ہے اس بچے سے پوچھیں، میں بات نہیں کر سکتی، اشارہ کیا کہ میں نے آج کے دن اللہ کے لیے ایک روزہ نظر مان لیا، فلن اکلم اليوم انسیہ، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ کہنے لگے کیف نکلف من کان فی المہد صبیہ، پہلا کام عجیب، اب آگے بات بھی عجیب، ہم گود میں ابھی پیدا ہوا بچہ، اس سے بات کرے، اس سے پوچھے، عجیب بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت اپنی ماں کی گود میں بول پڑے، ابھی پیدا ہو چکے ہیں، قال انی عبد اللہ، اے لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، یہ صدر صاحب کا گھر ہے، یہ صدر صاحب کا بیٹا ہے، اس سے اس کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اس گھر کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، شریف بندہ ہوں۔ اے یہودیوں کبھی میری ماں پہ تہمت نہ لگانا، اور اے عیسائیوں سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، مجھے کبھی اللہ کا درجہ نہیں دینا، الہ کا درجہ نہیں دینا ہے، میں معبود نہیں ہوں، میں خود اس کی عبادت کرنے والا ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندگی کرنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اگر کہیں پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ اولاد دینے میں ان اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آگے حکم دیا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ اصولی طور پر انبیاء علیہ السلام کو جو مشترک چیزیں دی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حلال پاک مال کھایا کرو، کلوا من الطیبات، حلال پاک مال، ایک تو حرام نہ ہو، کوئی شائبہ بھی نہ ہو، جس میں کسی کا غیر کا حق بھی شامل نہ ہو، صاف ستھرا پاک مال کھا لیا کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس امت کو بھی وہ حکم دیا ہوا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو
حلال اور پاکیزہ مال کھا لیا کرو۔ عام طور پر بعض اوقات بندے کہتے ہیں جی ہم تو گھر میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، پھر بھی ہماری اولاد نافرمان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ عمومی طور پر جب بھی دیکھا جائے تو جس بندے کا مال حرام درجے کا ہوا کرتا ہے تو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اور حرام مال یہ جہنم کا ایندھن ہے، جو ناحق مال کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، بات نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک مرتبہ عمومی طور پر حضور پاک کی عادت ہی ہوتی تھی، جب مالی غنیمت کہیں سے مل جاتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ اعلان کرو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر لیتے، اور اس اعلان کے بعد لوگ مال غنیمت لا کر جمع کر لیتے، جس کے پاس جو کچھ جمع ہوتا تھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، اس نے اعلان سنا بھی تھا، کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکا، اس کے پاس مالی غنیمت میں سے ایک رسی رہ گئی تھی، بالوں کی بنائی گئی ایک رسی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے پاس مالی غنیمت میں سے رہ چکی۔ حضور نے فرمایا آپ نے بلال کے اعلان کو نہیں سنا؟ یہ سنا تھا، تو پھر یہ مسئلہ تھا میرا، میں نہ آ سکا، اب لے جاؤ اس کو، کل قیامت کے دن اس کو لے آؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناحق مال کھانے کے حوالے سے بہت سخت، حضور کے ایک غلام تھے، مدعم اس کو کہا جاتا تھا، اس کو ایک تیر لگ گیا ایک موقع پہ اور وہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا فلاں کو جنت مبارک ہو، شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، خبردار، فلاں موقع پہ اس بندے نے، خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر لی تھی تقسیم سے پہلے جس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ بھگت رہا۔ معمولی بات، جب صحابہ کرام یہ سنتے تھے، ایک شخص حضور پاک کے اتنی سخت وعیدے کو سن کے اس نے مال غنیمت میں سے ایک تسمہ یا دو تسمے جو تھے جوتے کے، وہ تقسیم سے پہلے لیے ہوئے تھے، فوراً حاضر کے لیے اللہ کے رسول یہ مال غنیمت میں سے ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے پاس رکھ لیتا تو فرمایا کہ یہ شراک ایک تسمہ تو ہے لیکن یہ جہنم کی آگ کا تسمہ ہے۔ نہ حق کسی کا مال لینا، غیر کا حق اس کے ساتھ منسلک ہو، کسی بھی طریقے سے مختلف مواقع پہ ہوا کرتا ہے۔ ایک بالغ زمین کسی کی اگر آپ کے پاس ہے، ناجائز قبضہ ہے، یا والد وفات پا چکے اور آپ کے پاس بہنوں کے حقوق ہیں، والد کی میراث میں زمین رہ گئی ہے، پلاٹ رہ گئے ہیں، آپ نے اس پر قبضہ کیا، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آگ کی انگار اور آگ کے ایندھن بن کے آپ کے گلے کا ہار بن گیا، اور آپ قیامت کے دن اس کو اٹھا کر لے کر چلو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عام ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مال غنیمت کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے میدان جہاد کے اندر کتنا بڑا عمل کیا ہوا ہے، جہاد کیا ہوا ہے، لیکن اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک اونٹ لے گیا، اگر کوئی بندہ بکری لے گیا، گھوڑا لے گیا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ بندہ میرے پاس نہ آئے کہ قیامت کے دن اس کے گردن پہ اس اونٹ کو سوار کیا ہوگا، اور یا اس گھوڑے کو، اس بکری کو، یا کوئی کپڑا لیے وہ کپڑا بھی اس کو لٹکا دیا جائے گا، گردن پہ لٹکتا رہے گا، حق کرتا رہے گا۔ پھر کل قیامت کے دن میرے پاس آ جائے کہ جی میری فریاد سنیں، میرے لیے اللہ کے سامنے درخواست کر لیں، پھر نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا لیا ہے۔ اس موقع پہ حضور پاک نے سخت احکام جاری فرمائے، عام حالات کے اندر بندہ دیکھے۔ اس لیے عمومی طور پر یہ، اور
یہ بہت کمزوری ہے انسان کی۔ یہ تب ہوتا ہے جب دل کے اندر دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال کا حرص ہو، پھر بندہ جائز اور ناجائز کو نہیں، حرام و حلال کو نہیں، بس جمع کرتا ہے۔ اور جب بندہ صرف دنیا ہی کو مقصود بنا لیتا ہے، پھر اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے رسولو حلال پاک مال کھا لیا کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کر لیا کرو۔ دیکھو عمل سے پہلے حلال کھانے کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ کا عمل موقوف ہے کس پر؟ آپ کی کمائی اور آپ کے کھانے پینے پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمایا، بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دعائیں مانگتا ہے ہاتھ اٹھا کے ایسی، کہاں سے اللہ اس کی دعائیں قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، کہاں سے اللہ اس کی دعائیں قبول کرے؟ اس لیے قیامت کے دن انسان سے مال کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ کمانے کا بھی ہوگا اور خرچ کرنے کا بھی ہوگا، کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ بہرحال یہ مستقل موضوع ہے۔ انسان کے اعمال کی قبولیت یہ انسان کی کمائی پر موقوف ہے، مال پر موقوف ہے۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً میں اللہ جل شان فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال سے خوب واقف ہو جی، تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ بہت ساری نمازیں لائے گا، بہت سارے روزے لائے گا، حج لائے گا، زکوٰۃ لائے گا۔ جس حدیث کا راوی ہے تو وہ بیان کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیک اعمال کا ذکر کیا، اتنے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اللہ پاک اس کا جو اجر اور بدلہ دے گا وہ اس کی عقل کے مطابق دے گا۔ جس نے صحیح سمجھ کے ساتھ اعمال کیے ہیں، صحیح سمجھ کے ساتھ اعمال کیا ہے، ادھر کھایا حرام کا، ادھر پڑھے نماز، ادھر کھائے پیسے کمائے حرام کی، ادھر کرے حج، یہ بنیاد ہے۔ یا پاکیزہ حلال کھا رہا ہے لیکن عمل غلط کر رہا ہے، جو حضور سے نماز منقول ہے سر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو حضور سے زکوٰۃ منقول ہے سر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ بعض لوگ عجیب ہوا کرتے ہیں، عمروں پہ عمرے کرتے ہیں، ان پر حج فرض ہوتا ہے اور حج ادا نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ صدقات و خیرات دیتے رہتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سمجھ نہیں ان کے پاس۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہم جو روزانہ 500 روپیہ، بعض لوگ اللہ پاک نے صلاح دی ہوتی ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ہزار خرچ کر لیتے روز کے اعتبار سے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جو فرض چیزیں، اس کا مثال یہ کہ بندہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور عام پورے سال کے اندر نفل روزے رکھ لیا کرے، فرض نماز نہ پڑھے اور نفل کا اہتمام کرے۔ اب رات کو تہجد تو پڑھتا ہے لیکن دن کو فرض نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ عمومی طور پر انسان کے ناسمجھی کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے کھانے کو حلال بنانا، پھر عمل کرنا اور صحیح عمل کر لینا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے اس طرح کر لینا۔ بس یہ سبق زیادہ ہو رہا ہے آج۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور یقیناً بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی امی کو، یعنی بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ہم نے بنایا اپنی قدرت کی نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک اونچی جگہ پہ، ذات قرار جو کہ برابر ہموار تھی، وَمَعِينٍ اور صاف ستھرا پانی والی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ تم پاکیزہ حلال مال، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہوں۔ صدق اللہ۔